صفحہ نمبر 473۔ 473 صفحہ۔ آیت نمبر ہے 63۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا۔ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصل علیہ۔ معزز دوستو، آپ کے سامنے سورہ فرقان کا آخری رکوع کھلا ہے، اور جو آیات ہم نے کھولی ہیں، ان آیات میں اللہ نے اپنے خاص بندوں کی کچھ علامات ذکر فرمائی۔ اور اپنے خاص بندوں کو نام جو دیا ہے وہ نام ہے عباد الرحمن۔ عباد عبد کی جمع ہے، عبد بندے کو کہتے ہیں، عباد یعنی بندے کس کے؟ الرحمن، رحمان کے بندے۔ وعباد الرحمن، رحمان کے بندے یعنی وہ جو خاص اللہ کے بندے ہیں، اللہ کو ان سے بڑی محبت ہے، پیار ہے، ان کی کچھ صفات اس رکوع میں ذکر کی گئی ہے۔ اور یہ جو صفات ہیں یہ مختلف زندگی کے مرحلوں اور گوشوں پہ محیط ہیں۔ اس میں عقائد کی باتیں بھی ہیں، اعمال کی باتیں بھی ہیں، اخلاق کی باتیں بھی ہیں۔ آج ہم صرف اسی رکوع کا ترجمہ پڑھیں گے بطور ترغیب کے، بطور اصلاح کے۔ اللہ کرے یہ صفات اللہ ہمیں بھی نصیب کرے۔ بس صرف آپ نے ایک چیز دیکھنی ہے اس درس کے دوران کہ رحمان کے بندوں کی یہ صفتیں اگر ہیں تو میں ساتھ ساتھ اپنے آپ میں دیکھتا جاؤں گا کہ آیا میرے اندر بھی یہ صفات ہیں یا نہیں، کتنی ہیں اور کتنی نہیں۔ اگر نہیں ہیں
تو مجھے اس کی فکر کرنی چاہیے کہ پھر میں رحمان کا بندہ تو نہیں، پھر میں کہیں شیطان کا بندہ تو نہیں بن گیا۔ اور اگر ہیں یہ صفتیں آپ کے اندر تو آپ کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ بس اسی چیز کو ہر بندہ سوچے سمجھے۔ پڑھتے ہیں اس رکوع کو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، اور اللہ کے بندے تو وہ ہیں جو زمین پر آہستگی سے چلتے ہیں۔ یہ پہلی صفت آ گئی، زمین پر آہستگی سے چلتے ہیں، اس لیے کہ زمین پر آہستگی سے چلنا یہ عاجزی کی علامت ہے، اور اکڑ اکڑ کے چلنا، متکبرانہ لہجے میں چلنا، یہ تکبر کی علامت ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے تکبر اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں، اس لیے کہ تکبر بڑائی کو کہتے ہیں، اور بڑائی اسی کو جچتی ہے جو بڑا ہو۔ وہ سب سے بڑا اللہ ہے، باقی تو سارے چھوٹے ہیں۔ جب باقی ساری کائنات بڑی ہے ہی نہیں تو وہ بڑائی کیوں کرتی ہے؟ بس اسی وجہ سے اللہ کو بڑائی نہیں جچتی، نہیں اچھی لگتی۔ حسیب اٹھ کے ادھر آ جاؤ، ادھر آ جاؤ اٹھ کے اس کے پاس۔ توجہ سے سنو، قرآن کے سامنے بیٹھو تو ادب کے ساتھ بیٹھو، ادھر جگہ تنگ تھی نا اس لیے آپ کو ادھر بلایا، کھلے ہو کے بیٹھ جاؤ۔ زمین پر آہستگی سے چلنا، متکبرانہ چال نہ ہو، عاجزی ہو، اس لیے کہ عاجزی اللہ کو پسند ہے۔ حدیث میں آتا ہے من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو بندہ عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ اسے عزت بخشتا ہے۔ جو بڑا بننے کی کوشش کرے، اکڑ کے چلے، تکبر کرے، بڑائی کرے، اسے تو الٹا اللہ اور ذلیل کرتے ہیں، اس لیے کہ یہ چیز اللہ کو بالکل بھی پسند نہیں۔ ایک حدیث میں اللہ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے کہ الکبریاء ردائی والعظمت ازاری فمن نازعنی فیہما عذبتہ، یہ بڑائی جو ہے نا یہ میری چادر ہے، یہ مجھے جچتی ہے۔ جو بندہ بھی میرے ساتھ اس معاملے میں جھگڑے گا، یعنی وہ بھی بڑا بننے کی کوشش کرے گا، عذبتہ، میں اسے عذاب میں مبتلا کروں گا۔ تو یہ کبھی نہ کیجئے کہ تکبر ہو، بڑائی ہو، زمین پہ چال ہی بندے کی ایسی ہو کہ عاجزانہ ہو۔ آج اس زمین کے اوپر تکبر کرنے والوں نے کل اسی زمین کے نیچے چلے جانا ہے کہ نہیں چلے جانا؟ جب اسی زمین کے نیچے چلے جانا ہے پھر تکبر کرنے کا کیا فائدہ؟ تکبر تو وہ کرے جس نے نیچے نہ جانا ہو۔ اچھا، مفسرین لکھتے ہیں کہ صرف چال میں آہستگی یہاں صرف مراد نہیں کہ صرف چال تمہاری عاجزی والی ہو اور باقی جناب جسم کے باقی اعضاء کے ساتھ تمہارے اندر عاجزی نہ ہو، تمہاری زبان کرخت ہو، تمہارا دل سخت ہو، تمہاری طبیعت بڑی سخت ہو، تو چال میں بے شک تم سر جھکا کے چلو تو پھر وہ عاجزی تو نہ ہوئی نا۔ مطلب لفظ تو صرف یہ بولا کہ وہ زمین پر آہستگی سے چلتے ہیں، لیکن اس سے مراد پورے جسم کی عاجزی ہے۔ اس سے مراد کیا ہے؟ پورے جسم کی عاجزی ہے کہ انسان آہستگی، عاجزی، اسی چیز کو پسند کرے، بڑا پن اختیار نہ کرے، نہ دل ہی دل میں اپنے آپ کو بڑا سمجھے، نہ اپنے ہاتھوں سے لوگوں پر وہ کوئی سختی کرے، نہ اپنی زبان کو تیز چلائے کہ لوگوں کو تکلیف ہو، اس کی باتوں کو سن کر لوگ پریشان ہوں۔ بس ساری باتیں اس میں شامل ہیں، ٹھیک ہے جی۔ زمین کے قریب
زمین میں ویسے ہی عاجزی ہے، کیونکہ زمین نیچے ہے نا، ہر کوئی اس کے اوپر چڑھا ہوا ہے، یہ نیچے ہے، تو زمین میں عاجزی ہے۔ تو زمین کے اوپر جب ہم رہتے ہیں تو ہمیں زمین والی صفت اپنانی چاہیے۔ جب اس میں عاجزی ہے تو ہم چونکہ رہتے اس پر ہیں، تو زمین پر رہنے والوں کو تو بالکل تکبر نہیں کرنا چاہیے، انہیں تو زمین کی صحبت سے فائدہ حاصل کر۔ میں وہ حدیث آپ کو سناتا رہتا ہوں پہلے بھی کہ جو تکبر کرتے ہیں، حدیث میں آیا وہ بندہ کبھی جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا۔ تھوڑا سا تکبر بھی اگر دل میں آ گیا تو اللہ نے اس بندے پر جنت کو حرام کر دیا۔ اس لیے تکبر کبھی نہ کیجیے۔ اور یہ حدیث بھی سن لیجئے، جو تکبر کرتے ہیں فرمایا یحشر المتکبرون امثال الذر یوم القیامہ، اللہ قیامت والے دن انہیں چونٹیوں جتنے جسم دے گا۔ قبروں سے جب اٹھیں گے تو انہیں چونٹی جیسا جسم ہوگا، پورا انسان، لیکن جسم چھوٹا کر دے گا۔ جس اللہ نے بڑا بنایا ہے وہ اللہ چھوٹا بھی کر سکتا ہے نا۔ چونٹیوں جیسے جسم دے کے انہیں میدان محشر میں چھوڑا جائے گا، وہ لوگوں کے پیروں تلے آتے ہوں گے، روندے جاتے ہوں گے، اس طریقے سے اللہ انہیں ذلیل کرے گا۔ تو تکبر کسی چیز میں بھی جائز نہیں۔ لباس پہن کے بندہ اکڑے کہ میرا لباس اچھا ہے، حدیث میں آیا جو لباس پہن کے اکڑتا ہے، فخر کرتا ہے، اللہ قیامت والے دن اسے ذلت کا لباس پہنائے گا۔ اور جو مکان اس لیے بنائے کہ وہ لوگوں پہ فخر کرے کہ میرا بڑا اعلیٰ اچھا مکان ہے، تو اس معاملے میں بھی اس کے لیے یہی سختی ہے کہ وہ بندہ انجام کار کے اعتبار سے ذلیل و خوار ہوگا۔ یہ بہت سارے احکام ہیں، اگر ان حدیثوں کو اکٹھا کیا جائے نا تو بہت ساری حدیثیں ہیں۔ ایک حدیث میں آپ نے ارشاد فرمایا جو کسی عورت سے نکاح یا کسی مرد سے نکاح، جو بندہ نکاح اس لیے کرے کہ میں اس رشتے کو اس لیے چن رہا ہوں کہ وہاں میرا وہاں رشتہ ہو جائے گا نا تو میری عزت بن جائے گی، کیونکہ وہ عزت والے لوگ ہیں، بڑے لوگ ہیں، تو اگر اس نیت سے نکاح بھی آپ نے کیا تو حضور نے فرمایا اللہ ان کو اسی دنیا میں ذلت کا لباس پہنائے گا، ذلیل کرے گا اللہ۔ یہ اللہ کو بالکل پسند نہیں کہ بندہ اکڑے، فخر کرے، تکبر کرے، اترائے، لوگوں پہ اپنی بڑائی کو ظاہر کرے۔ اس لیے کہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سب سے بڑے تھے، لیکن آپ میں عاجزی تھی۔ العجز فخری، یہ عجز، عاجزی کرنا حضور کو پسند تھا۔ بڑا آپ تھے سب سے بڑے، لیکن بڑا بن کے رہتے نہیں تھے۔ گھر میں آئے تو بیویوں کے ساتھ کام کرواتے، کبھی آٹا گوندے، کبھی جھاڑو لگائیں، کبھی صفائی کریں، کبھی کوئی کام، گھر والے جس کام میں مصروف ہیں آ کے ان کی ہیلپ کروانا شروع کر دیتے۔ جس بندے میں تکبر ہو وہ کبھی یہ کام نہیں کرتا، وہ ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے گھر جا کے بیٹھتا ہے، سردار اور بادشاہ بن کے کہتا ہے لے آؤ کھانا، لے آؤ پانی، فلانی چیز، یہ کرو وہ کرو۔ نوکروں کی طرح وہ اپنی بیویوں اور بچوں کو ذلیل کرتے ہیں جن لوگوں میں تکبر ہوتا ہے۔ اور جن لوگوں کے دل میں تکبر نہیں ہوتا وہ گھر میں خادموں کی طرح رہ رہے ہوتے ہیں، وہ گھر میں ایسا ان کا رویہ ہوتا ہے کہ ان کے گھر والوں کو یہ محسوس تک نہیں ہوتا کہ ہمارا خامند کوئی ہمارے اوپر وہ کوئی بنا ہوا ہے حاکم، نہیں، وہ ایسی ان کی طبیعت اور مزاج ہوتا ہے کہ وہ باہر آئیں تو بھی گھل مل کے رہتے ہیں، دوست و احباب سے فخر نہیں جتاتے، گھر میں جائیں تو بھی گھل مل کے رہتے ہیں، دوستوں میں آئیں تو پھر بھی گھل مل کے رہتے ہیں۔ یہ عاجزی کی علامت ہے، اور جو عاجز بن کے رہتا ہے اللہ اسی کو ہی بڑی عزت دیتا ہے۔ اس لیے کہ مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے، مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے، کہ دانا خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے۔ دانا پہلے مٹی میں جاتا ہے، پھر اس سے گل گلزار بنتے ہیں، پھر اس سے پھل پھول اگتے ہیں، پھر اس سے ہریالی اور نفع ہوتے ہیں۔ جتنے تک دانا اوپر پڑا رہے تو اس سے کچھ نہیں اگتا، دانے سے اگتا تب ہے جب دانا اپنے آپ کو کہاں ملا دیتا ہے، مٹی میں ملا دیتا ہے۔ شاخ جو سیدھی اوپر جا رہی ہو وہ خالی ہوتی ہے، جس شاخ پہ پھل لگے ہوئے ہوتے ہیں وہ نیچے جھکی ہوئی ہوتی ہے۔ تو اپنے آپ کو جھکا کے چلیے، اپنے آپ کو
اترائیے نہیں، بڑائی نہ کیجیے اس لیے کہ ہم بڑے ہیں ہی نہیں، بڑا تو صرف کون ہے؟ اللہ اکبر۔ تو لفظ بولا صرف چال کا، لیکن مراد اس سے صرف چلنے میں عاجزی نہیں، مراد اس سے کیا ہے؟ ہر چیز میں عاجزی مراد ہے۔ سمجھ آ گئی پہلی صفت آپ کو؟ کوشش کریں گے یہ اپنائیں گے؟ اللہ اکبر۔ دوسری صفت وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، یہ عباد الرحمن جب جاہل لوگ ان سے جاہلانہ گفتگو کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں سلام۔ دیکھو نا سائیڈ پہ لکھا ہے، یعنی ایسوں سے لگتے نہیں، نہ ان میں شامل ہوں، نہ ان سے لڑے۔ ایسے جاہل قسم کے، لڑاکے قسم کے، فضول قسم کے لوگوں سے جب ان کا وہ واسطہ پڑے نا، قرآن کہتا ہے یہ ان کے ساتھ مل کر جاہل نہیں ہو جاتے، کہ اگر ان کے ساتھ ملیں تو ان جیسے ہو جائیں، وہ جیسے فضول گفتگو کر رہے ہیں تو یہ بھی ان کے ساتھ فضول شروع کر دے، جیسے وہ گالیاں نکال رہے ہیں تو یہ بھی گالیاں نکالنا شروع کر دے، جیسے وہ اول فول بک رہے ہیں تو یہ بھی ان کے ساتھ بد زبانی کرنا شروع کر دے، بےہودگی کرنا شروع کر دے۔ فرمایا ان کی صفت یہ ہے اللہ رحمان کے بندوں کی، کہ یہ جب ایسے لوگوں کے پاس، ان ایسے لوگوں سے جب ان کا واسطہ پڑتا ہے تو یہ کہتے ہیں قالو سلاما، میاں تو مجھے رہنے دے، سلاما تو مجھے چھوڑ، میں تیرے واردہ نہیں، میں تیرے حساب کا نہیں۔ وہ اپنی جان چھڑا کے وہاں سے بچ نکلتے ہیں، اور ایسے جاہلوں کے ساتھ جاہلانہ گفتگو نہیں کرتے۔ یہ ایک بڑی کمال کی سنجیدگی والی صفت ہے، یہ سنجیدہ بندے میں ہوتی ہے۔ جو ایسے سنجیدہ نہ ہو، فضول قسم کا بندہ ہو، وہ ہوتا ہے کہ ہر معاملے میں جان بوجھ کے اپنا وہ ٹانگ اڑانے کی کوشش کرتا ہے، ہر معاملے میں وہ فضول گوئی کرتا ہے، فضول گفتگو کرتا ہے، جاہلانہ بات، جاہلانہ سوال، جاہلانہ آگے سے آگے اس میں سے باتیں نکال کے بات کو لمبا کرنا، بات کو طول دینا، ایسے فضول ایک دوسرے کو لڑانا۔ ایسے معاملوں میں نہیں پڑتے رحمان کے بندے وہ ہوتے ہیں، جب کہیں ایسے جاہل قسم کے بندوں سے ان کا واسطہ پڑتا ہے تو وہ کہتے ہیں سلاما۔ سلام یہ وہ السلام علیکم والا سلام نہیں ہے، وہ تو دعا ہوتی ہے کہ تم پر اللہ کی سلامتی ہو، یہ ہوتا ہے سلام متارکت، سلام ترک کرنے والا، بھئی چھوڑ مجھے، میں تیرے حساب کا نہیں، مجھے رہنے دے۔ یہ وہی سلام ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو کیا تھا، جب ان سے سمجھاتے تھے کہ ان بتوں سے کچھ نہیں ہوتا، سب کچھ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، ان کی عبادت نہ کر بتوں کی۔ تو آگے سے اس نے دھمکی دی، باز آ جا ورنہ میں تجھے گھر سے نکال دوں گا۔ تو جب وہ الجھنے لگا نا، فضول باتیں کرنے لگا آگے سے، تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا قال سلام علیک، اچھا بابا نہیں تو نہ صحیح، یہ میں جا رہا ہوں، چھوڑ گئے، باپ کو چھوڑ دیا، گھر سے باہر نکل گئے، اس لیے کہ وہ فضول آدمی تھا، وہ فضول باتیں کر رہا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام اسے جنت کا رستہ بتا رہے تھے، اسے شرک سے بچا رہے تھے، لیکن وہ آگے سے بات سمجھنے کی بجائے الٹا جاہلانہ باتوں پہ اتر آیا، دھمکیاں دینے لگا، آگے سے سزائیں سنانے لگا۔ فرمایا میں تجھ سے بحث نہیں کرتا، بات سمجھانی تھی، آپ کو سمجھتے ہو تو ٹھیک ہے، اور اگر نہیں سمجھتے ہو تو سلام علیک، میں جا رہا ہوں، میرا تیرے ساتھ کوئی تعلق۔ یہ مراد ہے سلام متارکت، یعنی کسی بندے سے جان چھڑانے کے لیے جو بندہ سلام کہتا ہے نا، یہ وہ سلام مراد ہے، یہ وہ دعائیہ سلام نہیں ہے۔ اللہ اللہ۔ آج میں آیتیں آپ کو نہیں دکھا رہا اس لیے کہ رکوع لمبا ہے، میں کہتا ہوں یہ رکوع پورا ہو جائے، آیتیں دکھاتے ہیں تو پھر وقت زیادہ لگتا ہے نا، وہ انشاءاللہ کل کوئی اور موضوع چلائیں گے، پھر اس میں آیات آپ کو دکھائیں گے۔ تیسری صفت والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، رحمان کے بندوں کی تیسری صفت یہ کہ وہ اپنے پروردگار کے آگے سجدے کر کے عجز و ادب سے کھڑے رہ کر راتیں بسر کرتے ہیں۔ وہ راتوں کو سوتے نہیں، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ جنت جیسی عظیم نعمت کو حاصل کرنے والا وہ سوتا نہیں ہے، یہ حدیث ہے۔ جہنم جیسی خوفناک چیز سے ڈرنے والا
وہ کبھی غافل نہیں ہوتا ہے۔ جنت جیسی خوبصورت جگہ، خوبصورت نعمت حاصل کرنے کے لیے بندے کو مجاہدے مشقتیں کرنی پڑتی ہیں، عبادتیں ریاضتیں کرنی پڑتی ہیں۔ اللہ ما رأیت مثل الجنت نام طالبها، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے نہیں دیکھی جنت جیسی عظیم نعمت کے اس کے طلب کرنے والا سویا رہے۔ جس نے کچھ لینا وہ رات کو غافل ہو کے سوتا نہیں۔ من طلب العلا سحر اللیالی، جو طلب کرنا چاہے بلندیوں کو، من طلب العلا، جو بلندیوں اور عزتوں کو درجوں کو حاصل کرنا چاہے، سحر اللیالی، وہ راتوں کو جاگا کرتا ہے، محنت کیا کرتا ہے۔ یہ امام شافعی کا فرمان ہے۔ امام شافعی سب کو رحمت اللہ تعالی۔ من طلب العلا سحر اللیالی، یعنی امتحان ہے تو طالب علم رات کو جاگ کے محنت کرتا ہے تو کچھ نمبر حاصل کرتا ہے، عزت پاتا ہے، کوئی پوزیشن لیتا ہے۔ بالکل وہی مثال، اگر جنت جیسا درجہ لینا ہے تو غافل ہو کے سونا نہیں، بلکہ راتوں کو اٹھ اٹھ کے اس مالک کے آگے عبادت کرنی ہے، ریاضت کرنی ہے۔ ساری دنیا سوئی ہوئی ہو اور ادھر سے ایک وہ ہو اور نیچے ایک اس کا بندہ ہو، خدا کی قسم وہ کتنا حظ ہوگا، وہ کتنا لذت والا موقع ہوگا۔ اس وقت دل کے راز و نیاز اس سے جب کیے جائیں گے اور دل دل کی باتیں اس کے آگے رکھی جائیں گی، اپنی بیماریاں اس کے آگے، اپنی حاجتیں اس کے آگے، اپنی مشکلیں اس کے آگے، اپنی پریشانیاں اس کے آگے۔ اللہ تو ہی کرنے والا ہے، میں تیرا بندہ، میرا تیرے پہ توکل یقین۔ اگر میں تجھے کوئی اور، میں کسی کو مانا ہوتا تو کسی اور سے مجھے امید ہوتی تو پھر چلو میں نہ اٹھتا، لیکن میں تو تیرے در سے ہی اپنا کام کروا کے اٹھوں گا۔ ہاں میں تیرے در سے اس لیے اٹھوں کہ مجھے کوئی اور دروازہ ملے تو پھر تو میں اٹھوں، لیکن اگر تیرے سوا میرے لیے اور دروازہ کوئی نہیں تو پھر گواہ ہو جا، میں اتنے تک اپنا سر سجدے سے نہیں اٹھانے والا جتنے تک میرے لیے قبولیت کے فیصلے نہیں ہو جاتے۔ اور دل ہی دل میں یہ کہے لئن رددت فأی باب اقرع، اگر تو مجھے رد کر دے، تو اگر مجھے اٹھا دے دروازے سے تو پھر یہ بھی بتاتا جا کہ اور کون سا دروازہ ہے جسے میں جا کے کھٹکھٹاؤں تو میرا کام بنے گا۔ لئن رددت فأی باب اقرع، ہمارے لیے تو ماوا بھی ایک ہے، ملجا بھی ایک ہے، مولا بھی ایک ہے، الہ بھی ایک ہے، معبود بھی ایک ہے، ہم تجھے ہی ماننے والے۔ یہ بندہ تنہائی میں اللہ سے باتیں کرے، پڑھے دعائیں، پڑھے نماز، لیکن دل ہی دل میں خیال اس طرح کے لائے، سجدے میں کہے سبحان ربی العالی لیکن دل میں خیال ایسے لائے، رکوع میں جھکے تو کہے سبحان ربی العظیم لیکن دل ہی دل میں سوچے، ایسی سوچے، پڑھے بیٹھے اللہ کے سامنے فاتحہ اتحیات یا دعائیں، لیکن دل ہی دل میں، اور اگر نہ ہی تسلی ہو رہی ہو تو کم از کم اپنی بولی پہ ہی آ جائے، پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، پھر کوئی ضروری نہیں کہ عربی بولنی ہے، بس جو تیری بولی، جس بولی سے تو اپنے دل کے ارمان زیادہ سنا سکتا ہے نا اس کو، تو پھر اپنی بولی بے شک استعمال کرتا جا، کیونکہ یہاں کوئی ٹینشن نہیں ہے، تو جس بولی میں بھی اسے بلائے گا وہ ہر بولی کو سمجھ کر تیری پکار پہ لبیک کہے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے الشتاء ربیع المومن، سردیوں کا موسم مومن کے لیے بہار کا موسم ہے۔ کسر نہارہ فصاما،
طال لیلہ فقاما، اس لیے بہار اس طرح ہے مومن کے لیے سردیوں کا موسم کہ دن چھوٹا ہوتا ہے، قصور نہارو، دن چھوٹا ہوتا ہے تو یہ روزہ رکھ لیتا ہے، کیونکہ روزہ رکھنا آسان، ٹھنڈا دن، چھوٹا دن، اور رات لمبی ہوتی ہے تو یہ لمبی رات سے فائدہ اٹھاتا ہے، جلدی سو کے نیند پوری کر کے 3-4 بجے اٹھ کے آخری پیر میں اٹھ کے اس کے سامنے تہجد کی نماز پڑھ لیا کرتا ہے، دن میں روزہ رکھ لیتا ہے، رات میں تہجد پڑھ لیتا ہے۔ سبحان اللہ، جس بندے کا دن اور رات اس طرح گزر رہا ہو، خود بتائیے کہ موسم بہار ہوا کہ نہ ہوا؟ مومن کے لیے تو یہی بہار ہے نا، کہ عبادت میں اس کا وقت جب زیادہ گزرتا ہے تو وہ بہار ہوتی ہے اس کے لیے، کیونکہ مومن کی بہار اللہ کی عبادت ہے، مومن کی بہار گناہ نہیں، مومن کی بہار لذتیں اور شہوتوں کا وہ غلام بننا نہیں، مومن کے لیے بہار تب ہوتی ہے جب اس کا دل اپنے یار سے وہ تعلق پکا ہو جاتا۔ اللہ، تو یہ صفت آ گئی، رحمان کے بندے اس کے آگے سجدے کرتے ہیں، قیام کرتے ہیں، کھڑے رہتے ہیں، دنیا سوئی ہوئی ہوتی ہے لیکن وہ اپنے اللہ سے کیا کہہ رہے ہوتے ہیں؟ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، وہ کہتے ہیں اپنے پروردگار سے، او ہمارے پروردگار، اصرف عنا عذاب جہنم، وہ جو جہنم والی مصیبت ہے اس سے ہمیں بچا کے دور ہٹا کے رکھنا، کیونکہ اس کا عذاب بڑی تکلیف دینے والی چیز ہے۔ انہا ساعت مستقرا و مقاما، کیونکہ وہ دوزخ ٹھہرنے اور رہنے کے لیے بڑی بری جگہ ہے، ہمیں اس بری جگہ سے بچا، اس لیے کہ ہم جہنم نہیں جا سکتے، ہمارا بڑا جسم کمزور ہے، ہم بڑے کمزور ہیں، ہمارے اندر اتنی طاقت اور سکت نہیں کہ تیرے جہنم کی سزاؤں کو برداشت کرے، تو اپنی رحمت فرما، مہربانی فرما، اسی دنیا میں ہم سے راضی ہو جا تاکہ قیامت والے دن ہمیں وہ ذلت کا منہ نہ دیکھنا پڑے۔ وہ جلدی جلدی موت سے پہلے پہلے اللہ سے یہ وعدہ بھی کر لیتے ہیں، تو ہم سے یہ بھی وعدہ دے دے ہمیں کہ جہنم سے میں نے تمہیں بچا دیا ہے۔ ان کی محنت یہ ہوتی ہے کہ وہ دنیا کی زندگی میں اللہ سے جلدی جلدی یہ کام کروا لیتے ہیں کہ جہنم سے بچ جاتے ہیں۔ اوہ اللہ کو لو ہو جائے کام کرواؤ نا، یہ ہے کروانے کا کام، جہنم سے اپنے آپ کو بچوا لو، چھڑوا لو، چھٹکارا لے لو، اس لیے کہ موت آ گئی تو موت کے آ جانے کے بعد کوئی نہ عمل کر سکے گا، نہ کسی کی دعا پھر اس وقت مقبول ہونے کا کوئی موقع ہے، وہ موقع ہی ختم ہو گیا، کیونکہ وہ دنیا تھی نا جس میں سارا کچھ ہونا تھا، موقع ہی ختم۔ جہنم کی سختیاں جانتے ہو، وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ، قرآن میں نہیں، ان جہنمیوں کے لیے لوہے کے ہتھوڑے ہوں گے جن سے انہیں مارا جائے گا، وآخر من شکلہ ازواج، کئی مختلف شکلوں کے عذاب ہوں گے۔ حدیث میں آیا آگ کا بستر ہوگا، آگ کا کمبل ہوگا، آگ کا کمرہ ہوگا، مختلف طریقوں سے عذاب۔ مسند احمد کی حدیث ہے، جب پانی مانگے گا جہنمی، جب پانی مانگے گا نا آگ میں جل جل کے کہتا اللہ پانی دے، تو اسے پانی جو پلایا جائے گا وہ دنیا میں زخموں کی پیپ اور خون کو ملا کے پانی پلایا جائے، وہ کو پینے کی چیز ہے، لیکن سزا کے طور پہ اس کے منہ کو کھول کے فرشتے اندر پلٹیں گے وہ کھولتا ہوا۔ لیکن ایک مسند احمد کی حدیث میں آیا کہ وہ مجبور ہو کہ وہ آگ کے پیالے میں کھولتا ہوا خون اور پیپ اس کے جب دیا جائے گا، وہ اسے پینے کے لیے جب لے کر ہاتھوں کو اپنے منہ کے قریب کرے گا مجبور ہو کر، وہ کہتا ہے کوئی شے اندر آئے اب میرے، میں مرتا ہوں، تو حدیث میں آتا ہے اس کی اتنی تپش ہوگی اس پیالے اور اس کھولتے ہوئے خون اور گرم پانی کی کہ اس کے چہرے کی کھال ادھڑ کر پیالے میں گر جائے گی۔
اللہ اللہ، جہنم کی اگر آپ حدیثیں پڑھیں نا، قرآن میں آیتیں پڑھیں جہنم کی، آپ زندگی بھر ہنسنا چھوڑ دیں. کوئی اتنی بڑی مصیبت ہے، اتنی بڑی بلا ہے. حدیث میں آتا ہے 70,000 اس کی ہیں وہ باغیں. جانور کو باغیں نہیں، وہ رسیاں ڈالی ہوتی جس کے ذریعے جانور کو قابو کیا ہوا ہوتا ہے، اس کی بھی کو اللہ نے 70,000 باغیں بنا رکھی، اور لاکھوں فرشتے ان باغوں کو کھینچ کر وہ جہنم کو میدان محشر میں لائیں گے، کھینچ کر اسے میدان محشر میں لایا جائے. بہرحال بہت خوفناک چیز ہے، کبھی عرض کریں گے اسپیشل اس پہ. بہرحال اللہ سے دعا مانگنی چاہیے. یہ ایک دعا ہے چھوٹی سی، اللہم اجرنی من النار. پڑھو اللہم 7 مرتبہ صبح اور 7 مرتبہ شام، یہ پڑھا کیجئے، عادت بنائیے. اس لیے کہ جو 7 مرتبہ صبح پڑھے 7 مرتبہ شام پڑھے، اس دوران اگر اس کی موت آ جائے اللہ اسے جہنم کے عذاب سے بچا لیتے. اگلی صفت والذین اذا انفقوا لم یسرفوا، عباد الرحمن جب خرچ کرتے ہیں تو بے جا نہیں اڑاتے، فضول خرچی نہیں کرتے. ولم یقتروا، کنجوس بھی نہیں بنتے. وکان بین ذالک قواما، اعتدال کے ساتھ، نہ ضرورت سے زیادہ نہ کم، نہ بہت زیادہ اڑاتے نہ بہت ہی ہاتھ روک لیتے، بس درمیانی چال چلتے. کانا بین ذالک، بین ذالک، فضول خرچی اور کنجوسی کے درمیان چلتے. ہونا بھی اسی طرح چاہیے نا. سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں. فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں. تو آپ نے اگر کوئی کمیٹی ڈالی ہوئی ہے تو جب وہ کمیٹی نکلتی ہے تو آپ کیا کریں، اسے اڑایا نہ کریں فضول، بلکہ اس سے آپ کوئی دینی ضرورت پورا کر لیا کریں. کسی غریب کی خدمت اس میں سے حصہ نکالا کریں، کسی مجبور لاچار کی خدمت اس میں سے حصہ نکالا کریں. تو یہ اس طرح کے کام میانہ روی سے خرچ کرنا، یہی شریعت کی تعلیم ہے. کنجوس کی بھی مذمت ہے حدیثوں میں، اور فضول خرچی کرنے والے کی بھی مذمت. بس درمیانی چال ہر چیز میں. کپڑے لینے ہیں نہ چلو بہت بیکار لو، نہ بہت اچھے کہ آپ سارا پیسہ ہی ادھر لگا دو، اپنے اوپر درمیانہ لو. جوتے لینے درمیانی حساب، ٹوپی لینی ہے درمیانہ حساب، اینک لینی ہے درمیانہ حساب، گھر بنانا ہے درمیانہ حساب، بیڈ لینا ہے درمیانہ، کمبل بستر، کوئی چیز گھر میں پہننے کی، کھانے کی، رہنے کی، درمیانی چال، یہی بہتر ہے. اگلی صفت والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، رحمان کے بندے اللہ کے سوا کسی اور کو الہ نہیں بناتے، اپنا معبود مسجود حقیقی عبادتوں کے لائق صرف اکیلے اللہ کو مانتے ہیں. اس لیے کہ معبود وہ ہوتا ہے جس کے لیے عبادت کی جائے. عبادت زبان والی ہو، غائبانہ پکار تو بھی اللہ کے لیے، بدن والی ہو، رکوع سجدہ تو بھی اللہ کے لیے، مال والی ہو، قربانی یا نذر و نیاز تو بھی اللہ کے لیے. یعنی جو عباد الرحمان ہے وہ اللہ کے سوا کسی اور پہ یقین نہیں رکھتے. آج لوگوں کے یقین ملنگوں پہ، فٹ پاتھوں پہ بیٹھے ہیں، بورڈ لگا کے بیٹھے ہیں، ہاتھ کی لکیریں دکھاؤ، قسمت کے پتے معلوم کرواؤ. شادیاں کتنی ہونی ہیں ہاتھ کی لکیروں کو دیکھ کے بتائیں گے. رزق تمہیں کتنا ملنا ہے ہاتھ کی لکیروں کو دیکھ کے بتائیں گے. تو جنہاں دے ہاتھ ہی کوئی نہیں، قسمت تو انہاں دی بھی ہوندی نہیں. بعض بندے ایسے ہوتے ہیں بیچارے ان کے ہاتھ نہیں ہوتے، تو کیا ان کی قسمت نہیں ہوتی؟ قسمت تو ان کی بھی ہوتی جن کے ہاتھ. اللہ، ہاتھوں کی لکیروں پہ نہ جا غالب، قسمت تو ان کی بھی ہوتی ہے جن کے ہاتھ نہیں ہوتے. بہرحال یہ سب فراڈ ہے، بکواس ہے، جھوٹ ہے. کوئی غیب کی خبر نہیں بتا سکتا. کوئی ایڈا جو اگر قسمتہ بڑھاون والا تے آپ فٹ پاتھ تے کیوں بیٹھا؟
اپنی قسمت بنانا سب سے پہلے، صبح سے شام تک دھوپ پہ دھکے کھانے والے لوگوں کو پاگل بناتا ہے، فراڈی۔ اس لیے رحمان کے بندے اللہ کے سوا کسی اور کو نہیں پکارتے۔ رحمان کے بندوں کا مشکل کشا کہو اکیلا اللہ، رحمان کے بندوں کا حاجت روا کہو، رحمان کے بندوں کا داتا اکیلا اللہ، رحمان کے بندوں کا غوث اعظم اکیلا اللہ، رحمان کے بندوں کا لجپال۔ آج لوگوں نے اور بنائے ہوئے، لجپال یہاں پیر سیال کو بنا دیا، داتا وہ لاہور والے علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ کو بنا دیا، غوث اعظم وہ 11ویں والے پیر شیخ عبد القادر جیلانی کو بنا دیا، غریب نواز دستگیر، سب اللہ کی صفتیں اور لوگوں نے نبی اور ولیوں اور پیروں فقیروں میں بانٹ رکھی۔ یہ شرک ہے، بولو کیا ہے یہ؟ رحمان کے بندے شرک نہیں کرتے، وہ ایک اللہ کو اپنا بناتے ہیں معبود۔ اگلی صفت وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، رحمان کے بندے قتل بھی نہیں کرتے کسی کو، کسی جان کو مار دینا۔ من یقتل مؤمنا متعمدا فجزاء، میں صرف آیتیں پڑھ رہا ہوں، دکھا نہیں رہا۔ من یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم خالدا فیہا وغضب اللہ علیہ ولعنہ واعد لہ عذابا عظیما، اعد لہ عذابا عظیما۔ کتنی سزائیں؟ جو کسی مومن کو قتل کرے متعمدن جان بوجھ کر ناحق، فجزاؤہ جہنم، اس کی سزا جہنم، خالدن فیہا، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، کبھی نکل نہ سکے گا، وغضب اللہ علیہ، اس پہ اللہ کا غضب اور غصہ ہوگا، ولعنہ، اس پہ اللہ کی لعنت ہوگی، واعد لہ عذابا عظیما، اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کر۔ ایک جرم پہ 5 سزائیں بتائیں۔ حدیث میں آتا ہے ایک عورت تھی، اس نے بلی پال رکھی تھی، ایک دن بلی نے بھوک کی وجہ سے ستایا، اسے بہت بولی، پتنی برل کوئی معاملہ تھا، اس نے غصے میں آ کے کوئی لوہے کی چیز پڑی تھی اٹھا کے اسے ماری، بلی اس سے مر گئی، اس کی آنتیں، پیٹ کھل گیا، آنتیں باہر نکل آئی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے مجھے دکھایا، اللہ نے اس عورت کو بلی کو مارنے کی وجہ سے جہنم میں الٹا لٹکا رکھا ہے، اور اسی حال میں میں نے دیکھا اس کا پیٹ بھی چاک کر کے آنتیں باہر نکلی ہوئی ہیں۔ فرمایا 70 سال ہو گئے جہنم میں جلتے ہوئے، ابھی تک بلی کے قتل کی سزا پوری نہیں ہوئی۔ تو جو انسان کو مارے گا تو اسے کتنا بڑا گناہ ہو۔ اس لیے کسی کو مار دینا آج کل تو مسئلہ ہی کوئی نہیں، تھوڑی جی کلیک کرنی ہے تو بندہ مار دیا، تھوڑی سی اونچ نیچ ہوئی بندہ مار دیا، کوئی کسی نے جناب اپنے آگے وہی تکبر ہے نا، میرے آگے بولے کوئی نہ، بس جس نے بولنا ہے اس کی جان گئی، میرے آگے کوئی بڑا نہ بنے، بس جو بولے گا جو اونچا ہوگا میں اسے مار، یہ تکبر ہے۔ اللہ ایسے لوگوں کو ذلیل کرے گا، جہنم ان کا ٹھکانہ ہوگا۔ کسی کو مارنا صرف 3 وجہ سے جائز ہے، ادھر دیکھو میری طرف، الا بالحق، حق یعنی شریعت کے حکم کے مطابق، جس نے قتل کیا کسی کو تو بدلے میں اسے قتل کیا جائے گا، یہ جائز قتل ہے۔ نمبر 2، جو مرتد ہو جائے، اسلام چھوڑ جائے، کہ میں مسلمان کو اسلام کو چھوڑ رہا ہوں، وہ مرتد ہو گیا، 3 دن اسے مہلت دی جائے گی، بھی سوچ لے، توبہ کر کے واپس آتا ہے تو ٹھیک، ورنہ اسے بھی قتل کیا جائے گا۔ نمبر 3، جو زنا کرے، شادی شدہ ہو کر پھر زنا کرے، اس کی سزا بھی قتل ہے، سنسار کیا جائے گا۔ لیکن یہ دھیان کریں، یہ تینوں قتل آپ نے نہیں کرنے، یہ اسلامی حکومت کی ذمہ داری ہے۔ کس کی؟ قاضی کی، عدالت کی، عدالت کے تھرو ہوگا، عام لوگوں کے ہاتھوں میں قانون نہیں آئے گا۔ من یفعل ذلک یلقی اثاما، اب سنیے گا، یہ 3 گناہ بتائے، شرک، قتل اور زنا، کہ عباد الرحمان یہ نہیں کرتے، نہ وہ شرک کرتے ہیں، نہ وہ قتل کرتے ہیں، نہ وہ زنا کرتے ہیں۔ ولا یزنون، وہ زنا بھی نہیں کرتے،
وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا، اور جو بندہ یہ کام کرے گا وہ سخت گناہ میں مبتلا ہوگا. يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدُ فِيهِ مُهَانًا، قیامت کے دن اسے دگنا عذاب دیا جائے گا، ذلت و خواری سے ہمیشہ جہنم میں پڑا رہے گا. ہائے، آج ہم ان گناہوں کو سمجھتے کچھ نہیں، اور سزائیں دیکھ. جو یہ گناہ کرے گا وہ سخت گناہ میں اسے دگنا عذاب، وہ جہنم میں ذلیل کیا جائے گا. زنا عام ہے، زنا فیشن ہے. آج نکاح مشکل ہے، زنا آسان ہے. نکاح کے لیے باپ کو لاکھوں روپے خرچ کر کے بیٹی کو بیانا پڑتا ہے. نکاح کے لیے آپ کو سالوں تیاریاں کرنی پڑتی ہیں. نکاح کے لیے باپ کی کمر جھک جاتی ہے، کما کما کر بوڑھا ہو جاتا ہے، تب جا کے کہیں نکاح کرنے کے لیے. یہ رسمیں جو اتنی آ گئیں، اگلے مانگتے ہیں دھی تیری تان لساں جدوں اتنا اتنا سامان دے. جہیز کا مطالبہ کرتے ہیں، جہیز کوئی نہ بنا ہے تو کہتے ہیں تیرے تو پلے شے کوئی نہیں، تیرا ہی تھکے ہوئے. پھر تانے سننے پڑتے ہیں. باپ اور ماں بھی مجبور ہے کہ کیا کریں، اگر نہ دیا تو پوری زندگی ہماری بچی کی وہ ذلت میں گزر جائے گی. تانے اسے کھا جائیں گے، لوگ اس کی عزت نہیں کریں گے. لوگ کہیں گے تو نوکرانی ہے، گھر میرا، سامان میرا، بستر میرا، سارا نظام میرا، تو کیا لے کے آئی ہے. بس ماں باپ بھی مجبور ہو چکے ان ظالموں کی وجہ سے. اللہ اکبر. اس لیے نکاح مشکل ہے. نکاح کرنے کے لیے سالوں پہلے کمانا پڑتا ہے. بعض اوقات لاکھوں کے قرض لے کے بیٹیاں بیاہنی پڑتی ہیں، نکاح کرنا پڑتا ہے، یا کسی کی بیٹی کو گھر میں لا کے بیسانا پڑتا ہے. نکاح مشکل ہے اور زنا آسان. زنا تو تھوڑے سے پیسوں میں ہو جاتا ہے. تو نوجوان پھر یہی سوچتا ہے کہ وہ ہاں لاکھوں کب، وہ پھر گناہ میں ہی پڑ جاتا ہے. اس لیے اس نکاح کو ہم نے خود مشکل کر رکھا ہے. شریعت میں تو کوئی رسمیں نہیں. حضرت فاطمہ حضور کی بیٹی جب جوانی کی عمر کو پہنچی تو حضور کو رشتوں کے کئی پیغام آئے، لیکن قبول تو وہی کرنا تھا جو اللہ نے منظور کرنا تھا. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب پیغام بھیجا تو حضور نے منظور کر لیا، قبول کر لیا. فرمایا علی کوئی شے ہے تیرے پاس؟ بیٹی جو میں نے بیاہ کے دینی ہے تجھے، کوئی شے تیرے پاس ہے بھی صحیح؟ کہنے لگا مکان بھی نہیں ہے میرے پاس، تو صرف یہ ایک زرہ ہے. وہ جنگ والا لباس ہوتا تھا لوہے کا، پہن کر اس سے لڑائی کرتے تھے. فرمایا اسے بیچ کے کوئی چیزیں لے آ. بیچ کے آئی سے. جب وہ بیچنے گئے، حضرت عثمان پیچھے اٹھ گئے، بھئی یہ کیا، اس کا تو کیا ملے گا ان کو. مدد کرنے کی، ہیلپ کرنے کی غرض سے پیچھے اٹھ گئے. آگے گئے تو ان سے کہا بھائی بیچنی ہے؟ جی میں نے بیچنی ہے. تو ان سے کہا کہ جتنی اس کی کڑیاں گن لو، ہر کڑی کے بدلے میں مجھ سے 1 درہم لے لو. کڑیاں گنی تو زرہ کی کڑیاں تھی 360. وہ 360 درہم کے ذریعے وہ بک گئی. جب وہ 360 درہم ان کو دے دیے تو کہا یہ لو، یہ زرہ بھی میں تمہیں گفٹ کرتا ہوں، شادی کے موقع پہ میرا گفٹ قبول. اس طریقے سے ہیلپ کی، مدد کی. مدد کرنے کے لیے پیچھے اٹھے. ویسے پتہ نہیں اس کے کتنے پیسے ملنے تھے، تو مدد کرنے کے لیے پیچھے اٹھے. کتنا پیارا طریقہ ہے. آج ہم مدد کرتے ہیں اور ساتھ کہتے ہیں اچھا 1 منٹ ٹھہری ذرا سیلفی لین دیں، ساتھ ساتھ سیلفی. راشن کا پیکٹ دے رہا ہے ساتھ سیلفی، ایک جرسی دے رہا ہے ساتھ سیلفی، ایک ٹوپی گرم دے رہا ہے ساتھ جرابیں دے رہا ہے، صابن دے رہا ہے ساتھ سیلفی. کتنا ذلیل کرتے ہیں لوگوں کو ہم. وہ فوٹو لے کے فیس بک پہ لگا دیتے ہیں، سارا جہان دیکھتا ہے بھئی اس فلانے بندے کو وہ شے لئی ہوئی ہے، اس کی کوئی عزت رہ جاتی ہے؟ تو یہ طریقہ ہے مدد کرنے کا، خاموشی سے مدد کی جائے، عزت سے. اچھا وہ جب لے کے آئے، حضور نے فرمایا جا اس کا کچھ سامان لے کے آ. وہ تھوڑا سا سامان، وہ مصلی، ایک کمبل، ایک بستر، لوٹا، وہ 2-4 چیزیں جو صحابیوں بیٹھے تھے. صحابہ کا کون ہے جو محمد کی بیٹی کے لیے اپنا گھر دے گا؟ اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا. ایک صحابی اٹھے، انہوں نے کہا میرا مکان حاضر. حضور نے قبول کر لیا. بس وہ مکان تیار کر دیا گیا. اور وہ جو تھوڑا سا سامان لے کے چند چیزیں آئے تھے، فرمایا یہ جاؤ تم سامان لے کے گھر میں رکھو، اور میں خود اپنی بیٹی تمہارے گھر تک پہنچا دوں گا. یہ براتاں شراتاں تو کوئی شے بھی نہیں دین میں، سب ہندوؤں کی رسمیں. اچھا ضرورت کے تحت شروع ہوئی تھی بارات.
یہ اصل کے لفظ برات، اصل کے لفظ بارات۔ پہلے زمانوں میں دلہن کو جب لے کے آتے تھے تو سونا سامان سارا کچھ ہوتا تھا ساتھ، تو لمبے سفر ہوتے تھے، اونٹوں پہ باراتیں آتی تھیں تو خطرہ ہوتا تھا راتیں رستے میں آئیں گی، 2-3 راتیں یا جتنا لمبا سفر ہے تو کہیں چور ڈاکو اور اس طرح کا کوئی حادثہ نہ ہو جائے، تو چند بندوں کو ساتھ لیتے تھے بھائی سامان کی حفاظت ہو، دلہن کی عزت کی حفاظت ہو۔ تو بارات یعنی رات کا ساتھ، برات اصل کے وہ بارات رات کا ساتھ، اس لیے لوگوں کو ساتھ لے جاتے تھے بھی دلہن کی عزت کی حفاظت ہو، سامان سونے چاندی کی حفاظت ہو۔ لیکن اب تو وہ ضرورت ختم نہیں ہو گئی، اب تو فوری آپ پہنچ جاتے ہیں، گاڑیاں ہیں تیز، تو اب وہ ضرورت ختم، لہذا برات بھی ختم۔ یہ برات کوئی اسلام میں نہیں ہے۔ بہرحال اس طرف نکل جائیں گے تو بات بہت لمبی ہو جائے گی۔ کہاں سے بات چلی تھی؟ ہاں زنا سے، کہ زنا اس لیے ہوتا ہے کہ زنا آسان ہے اور نکاح مشکل ہے۔ نکاح کو آسان کیجئے اور زنا کو مشکل بنائیے، اس لیے کہ زنا جو کریں گے فرمایا وہ دوزخ میں دگنا عذاب ہوگا انہیں۔ لیکن الا من تابا، جو بندہ توبہ کر جائے وہ آمنا اور ایمان لے آئے وہ عمل عملا صالحا، اگلی زندگی نیک عمل کرنے شروع کر دے، فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، ایسے لوگوں کے گناہوں کو اللہ نیکیوں میں بدل کے رکھ دے گا۔ سبحان اللہ، گناہ پہ جہنم کے دگنے عذاب کی سزا سنائی اور آگے اپنے گناہگار بندوں کے دل کو دلاسا بھی دیا کہ اگر تم سے یہ گناہ ہو گیا تو تم گھبراؤ نہیں، تم آ جاؤ اللہ کے در پہ، رو رو کے معافیاں مانگنا تمہارا کام، وہ صرف تمہارے گناہوں کو معافی نہیں کرے گا بلکہ گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، کیونکہ وہ تو ہے ہی بخشنے والا مہربان۔ وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا، اور جو توبہ کرتا ہے اور نیک عمل کرتا ہے، فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، تو بے شک اللہ کی طرف رجوع کر لیتا ہے۔ وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ، عباد الرحمن کی اگلی صفت کہ وہ جھوٹی گواہی نہیں دیتے۔ إِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، جب ان کو بےہودہ چیزوں کے پاس سے گزرنے کا اتفاق ہوتا ہے تو بزرگانہ انداز سے گزر جاتے ہیں۔ یہ آگے بھی کافی ساری صفات ہیں، پورا ایک درس ہے آگے بھی، تو یہ بقیہ حصہ کل پڑھ لیں گے اس کا، ٹھیک ہے جی۔ اللہ اسی پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔